اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 25ویں نشست ہے۔ ہم سورہ فجر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ نشست میں سورہ فجر کی 1 تا 14 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 89 نمبر سورہ ہے، اور آج ہم اس کا جو باقی حصہ ہے یعنی 15 سے 30 نمبر تک جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کو عزت بخشتا اور نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے، اور جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔ متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ مانوس الفاظ آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں انسان کا لفظ ہے، ابتلا کا لفظ ہے، یعنی آزمائش کے مفہوم میں ہم ابتلا کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اکرام کا لفظ ہے، فَأَكْرَمَهُ میں جو استعمال ہوا ہے۔ رب کا لفظ ہے، اکرام کا لفظ ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں، یعنی عزت دینا، شان بڑھانا۔ نعمت نعمہ اسی سے ہے۔ فَيَقُولُ کالا کا لفظ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکرام کا لفظ یا اکرام کے مفہوم کا لفظ دوبارہ آیا ہے۔ ابتلا کا لفظ دوبارہ آیا ہے۔ فَقَدَّرَ یعنی اس نے اس کی جو روزی ہے اس پر اس کی قدر کرتا ہے۔ فَعَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ تکرمون بھی اصل میں اسی اکرام سے ہے، یتیم کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح مسکین کے لفظ سے آپ واقف ہیں، طعام کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ تاکلون اکل یعنی کھانے پینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کھانے کے معنوں میں کسی چیز کو۔ تراث اسی وراثت سے ہے۔ تو حبون حب یعنی محبت، مال، پھر حبن آیا ہے۔ تو بیشتر الفاظ ہیں، غالباً کم و بیش 90% الفاظ ایسے ہیں جن کے روٹ سے، جن کے متعلق الفاظ سے آپ پہلے ہی سے واقف ہیں۔ تو آپ غور کریں گے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ غور کرتے رہا کریں کہ کون سا لفظ جو ہے وہ میری زبان میں پہلے سے موجود ہے۔ اس سے آپ کی جو وکیبلری ہے وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی، آپ کے انس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسے الفاظ جو مشکل ہیں اردو کے اندر، تو اس میں میرا احساس یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، اور ہڑپ کر جانا، کھا جانا یہ عام استعمال ہوتا ہے، اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو، یعنی مستانے ایک طریقے سے جو نشے میں مبتلا ہونا ہے، اس کے گردا گرد اس کے گھومتے رہنا ہے، تو اس کے لیے متوالے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔
لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کو عزت بخشتا اور نعمت عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے۔ یہاں جو ہے اس میں نوٹ دیکھ لیجئے، استاد گرامی کا 15 نمبر نوٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے آگے اب اس مغالطے سے پردہ اٹھایا ہے جس میں مبتلا ہو کر قومیں اس انجام کو پہنچتی رہی ہیں۔ یہ بہت اہم حصہ ہے پوری سورہ کا۔ یہاں سے آگے اب اس مغالطے سے پردہ اٹھایا ہے جس میں مبتلا ہو کر قومیں اس انجام کو پہنچتی رہی ہیں۔ مغالطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا، غلطی میں مبتلا ہو جانا۔ بات کے تدریجی ارتقاء سے واضح ہے۔ تدریجی ارتقاء یعنی گریجولی ایک بات ایک جگہ سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بات کے تدریجی ارتقاء سے واضح ہو جائے گا کہ مخاطب قریش کے سردار ہی ہیں، لیکن بات عام سیغے سے کہہ دی ہے۔ عام سیغے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں لفظ انسان استعمال ہوا ہے۔ انسان ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے استاذ کا یہاں کہنے کا کہ یہاں انسان استعمال ہوا ہے تو انسان ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تدریجی ارتقاء واضح کر دے گا کہ اس کے جو براہ راست مخاطبین ہیں وہ قریش ہیں۔ لیکن بات عام سیغے سے کہہ دی ہے کہ فراخی نعمت پر فخر و غرور اور تنگی رزق کے نتیجے میں مایوسی و نامرادی کے یہ رویے بالعموم انسان کے لیے دنیا کے امتحان میں ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ بالکل عام بات ہے اور نہ صرف قریش کے ساتھ خاص ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو عام صیغے میں عام اسلوب میں بیان کر دیا ہے۔ فراخی نعمت یعنی نعمت کی فراخی عطا ہونا، یعنی اس میں زیادتی، اس میں اضافہ ہونا۔ فخر و غرور اس سے آپ واقف ہیں، یعنی ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، استکبار، تکبر کرنا، کسی بات پر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اکڑنا۔ اور تنگی رزق کے نتیجے میں مایوسی و نامرادی، مایوسی و نامرادی یعنی مایوس ہو جانا کسی چیز سے اور نامرادی محسوس کرنا۔ یہ مایوسی کا مترادف ہے کہ یعنی اپنے آپ کو بالکل ایسا محسوس ہونا کہ اس کو آپ اسے کوئی چیز ملنے والی اب نہیں ہے۔ یہی رویے ہوتے ہیں، یعنی فخر و غرور کے رویے میں انسان مبتلا ہوتا ہے یا مایوسی و نامرادی کے رویے میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ بالعموم جو انسان کا رویہ ہے۔ دوبارہ اس جملے کو پڑھ لیجئے تاکہ یہ جملہ آپ کو پوری طرح واضح ہو جائے۔ یہاں سے آگے اب اس مغالطے سے پردہ اٹھایا ہے جس میں مبتلا ہو کر قومیں اس انجام کو پہنچتی رہی ہیں۔ بات کے تدریجی ارتقاء سے واضح ہو جائے گا کہ مخاطب قریش کے سردار ہی ہیں، لیکن بات عام صیغے سے کہہ دی ہے کہ فراخی نعمت پر فخر و غرور اور تنگی رزق کے نتیجے میں مایوسی و نامرادی کے یہ رویے بالعموم انسانوں کے لیے دنیا کے امتحان میں ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ آگے دیکھیے اگلا نوٹ۔ اور جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ یعنی اس میں اگلا نمبر دیکھیے 16 نمبر، یعنی ایک فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسرا مایوسی اور نامرادی کا شکار ہو کر یا تو صحیح زندگی بسر کرنے کا حوصلہ ہی کھو بیٹھتا ہے یا استاذ امام کے الفاظ میں، استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں، قسمت آزمائی کی ایسی راہیں اختیار کر لیتا ہے جو اس کو خدا سے نہایت ہی دور لے جا کر پھینکتی ہیں اور وہ بالکل شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ یعنی مثلاً قسمت آزمائی کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی جس میں اب بہت محنت کیے بغیر کچھ نہ کچھ اچانک مل جائے، جوا اور اس نوعیت کی چیزیں اسی میں آتی ہیں، تو پھر وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یا بالکل زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ رویہ دوسرا ہے، یعنی ایک آزمائش کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آزمائش کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے، یعنی انعامات عطا فرمائے جاتے ہیں، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی کسی خاص وجہ سے اکرام کیا گیا ہے اور اس کی شان میں ہی اضافہ کیا گیا ہے، یعنی وہ اس کو اپنی جانب اللہ کی اس کو شکر گزاری کی جگہ پر کھڑا ہونے کی بجائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالخصوص کرنے کی بجائے اور اس کے نتیجے میں عجز کی جگہ پر کھڑے ہونے کی بجائے وہ اس میں فخر اور غرور میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے جب انسان کو کچھ ملتا ہے،
اور دوسرا رویہ وہ ہوتا ہے جب اس سے کوئی چیز چھن جاتی ہے یا اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ناکامی ہوتی ہے، یا جو دنیا کے مقابلے میں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو فلاں چیز نہیں ملی، تو اس میں اس کے اندر مایوسی طاری ہو جاتی ہے یا پھر نامرادی طاری ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر وہ مختلف معاملات میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو انتہائی یا دو عمومی رویوں کی عکاسی کی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اگر ہم کوئی تنگی دیتے ہیں یا ہم کوئی فراخی دیتے ہیں، تو یہ دونوں عمل، فراخی کا عمل بھی اور تنگی کا عمل، یہ دونوں عمل کس لیے ہوتے ہیں؟ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یا تمہیں اپنے آپ کو فخر پر کھڑا ہونے یا غرور کرنے یا اکڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ تمہیں آزمائش تمہارے سامنے آئے اور تم آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی صبر والا معاملہ ہوگا، یعنی تنگی والا معاملہ ہوگا، تم اس میں صبر کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح فراخی کا معاملہ ہوگا تو تم غرور کی بجائے اس میں فخر کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو بیان کیا ہے کہ جو بالعموم نعمتوں سے جس کو فیضیاب کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بالعموم وہی ہوتا ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو۔ جو دوسرا ہے، یعنی جس پر کوئی تنگی آ گئی ہے، وہ تو اس کو تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے، اپنے اعتماد کو اللہ تعالیٰ پر قائم اور بحال رکھنے کی آزمائش ہے، اس لیے وہ تو اس کی آزمائش کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ لیکن جو وہ شخص ہے جو شکر کرنے والے کے لیے جس کی آزمائش ہے، یا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا کی ہے، اس کی آزمائش سمجھا جا سکتا ہے اس بات سے کہ اس کی آزمائش اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، یعنی صورتحال یہ ہے کہ تم اس کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، یعنی نہ صرف خود نہیں کھانا کھلاتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، یعنی جو چیزیں تمہیں آگے منتقل کرنی ہیں اپنی، خاص طور پر اس زمانے میں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا کہ جو چیزیں آگے منتقل کرنے والی ہوتی تھی، جو جس کا حصہ بنتا تھا، اس حصے کو بالخصوص خواتین کے حوالے سے جو حصے بنتے تھے تو وہ اس کو منتقل نہیں کرتے تھے اس خیال سے کہ یہ ہماری پھر نسل سے نکل کر دوسری نسل کے اندر یا ہمارے خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان کے اندر جانے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو۔ اور اسی طرح دوسرا جو معاملہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ یتیموں کے رکھوالے بنتے تھے تو یتیموں کے جو اموال ہیں، ظاہر ہے کہ یتیم اس وقت کچھ نہ کچھ وراثت میں مال رکھتے تھے، تو یتیم کی حفاظت کے بہانے اس کے مال کو ہڑپ کر جاتے تھے، تو کئی طریقے وہ اختیار کرتے تھے اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو، تو ان کو یہ بیان کیا ہے۔ اس پر جو نوٹ 17 اور 18 نمبر دیکھ لیجئے، یہ نہیں فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کی مدد نہیں کرتے، بلکہ فرمایا ہے کہ یتیم کی قدر نہیں کرتے۔ استاد امام لکھتے ہیں یتیموں کے لیے یہاں لفظ اکرام استعمال ہوا ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں مالدار لوگ ان کی کچھ مدد کر دیا کریں، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ سوسائٹی میں ان کو عزت کا مقام حاصل ہو، وہ دھکے کھاتے نہ پھریں، بلکہ جہاں بھی جائیں لوگ ان کو احترام سے دیکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ خدا نے ان کو جو مال عطا فرمایا ہے اس کی کوئی وقت خدا کے ہاں ہے تو اسی شکل میں ہے کہ جب یتیموں کی خدمت کر کے ان کا مال اپنے لیے شرف کا مقام پیدا کرے، ورنہ وہ شرف کا ذریعہ نہیں بلکہ وبال اور رسوائی ہے۔ وبال کہتے ہیں بوجھ پڑ جانا، عذاب آ جانا، سزا مل جانا، وبال اور رسوائی ہے، رسوائی یعنی دنیا میں اس کی بری شہرت ہو جانا۔ 18 نمبر بھی دیکھ لیجئے، مطلب یہ ہے کہ مسکینوں کی خدمت کے لیے تمہارے معاشرے میں وہ سرگرمی نہیں ہوتی جو ایک زندہ معاشرے میں ان کے لیے لازمن ہونی چاہیے۔
یہاں یہ دیکھیے کہ اسلام کا جو اسلام کی خاص پوزیشن ہے اور خاص معاملہ ہے، وہ محض عمل کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس عمل کے ساتھ ساتھ انسان کی جو نفسیات ہے اس کے پہلو کو بھی ابھارتا ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ محض آپ کو ان کو کچھ دے کر گویا کہ ایک طریقے سے جیسے آپ احسان کر رہے ہیں، اس احسان کے طریقے پر اس کو دے کر فارغ ہو گئے کہ جی ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، وہ اگر کوئی مستحق تھا، وہ اگر کوئی مانگنے والا تھا، وہ اگر کوئی ضرورت مند تھا تو ہم نے اس کی مدد کر دی، ہمارا معاملہ مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، محض یہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اصل میں انہوں نے آپ کو ایک نیکی کا موقع فراہم کیا ہے، آخرت میں آپ کے لیے اجر کا سامان پیدا کیا ہے، تو آپ کے لیے تو وہ بہت قدر و منزلت کے حامل ہونے چاہیے۔ اور سوسائٹی عام طور پر چونکہ انسان اس میں غفلت رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا اہل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ساری چیزوں سے فیضیاب کر دیا ہے، اور اس کو نہیں دیا تو وہ ایک بڑے نخرے کے ساتھ، ایک بڑے غرور اور فخر کے ساتھ انسانوں کو دے رہا ہوتا ہے، جو اس سے متعلقین ہوتے ہیں، وہ اعزاء رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ احباب بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بھی کام کرنا چاہیے انتہائی عجز کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کے اظہار تشکر کے ساتھ کرنا چاہیے کہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ آئے اور مجھے اس کا موقع دیا کہ میں اللہ کے ہاں سے کچھ اجر پا سکوں۔ اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر بھی ایسے ادارے بننے چاہیے، ایسا نظم قائم ہونا چاہیے کہ اس کی عزت قائم ہو، اس کا وقار مجروح نہ ہو کسی بھی پہلو سے۔ تو اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ قرآن مجید نے محض، ورنہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان مدد بھی کر دیتا ہے اپنی دانست سے، اپنی جیب سے کچھ پیسے بھی نکال لیتا ہے، لیکن الٹا وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے اگر اس کے اندر تحقیق کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ یہ آپ ترجمہ بھی دیکھ لیجئے کہ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ہرگز نہیں جو آیا ہے، یعنی کسی چیز کی نفی کی گئی ہے پورے زور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، تو کس بات کی نفی کی گئی ہے؟ اس بات کی نفی کی گئی ہے جو پچھلی بات میں اور اس بات کے درمیان میں انڈرسٹوڈ ہے، اس کو استاد گرامی نے بریکٹ میں واضح کر دیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو اس کا رویہ ہے اس کے مطابق وہ چلتا رہے اور چھوڑ دیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اس طرح کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا، پر اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل؟ یعنی جب جہنم قریب لے آئی جائے گی تو اس کو ساری صورتحال آشکارا ہو جائے گی، اس کے سامنے عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، پر اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ پھر اس دن جو عذاب وہ پروردگار دے گا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں۔ مانوس الفاظ آپ دیکھ لیجئے، عرض کا لفظ ہے زمین کے مفہوم میں، اس سے آپ واقف ہیں، ملک فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے آپ واقف ہیں، یوم دن کے مفہوم میں ہے، جہنم اس لفظ سے آپ واقف ہیں، ذکر کے لفظ سے آپ واقف ہیں، انسان ہے، اسی طرح ذکرہ کا لفظ پھر دوبارہ آیا ہے، اور حیات کا لفظ ہے حیاتی میں، پھر عذاب کا لفظ ہے یعذب میں، آگے عذاب کا لفظ دوبارہ آیا ہے، احد کا لفظ آیا ہے، وثاق میثاق جس سے لفظ نکلتا ہے، یوثق وثاق۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں جب مشکل الفاظ آپ دیکھ لیں
اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اور اس طرح کے فرشتے جلوہ فرما ہوگا، یعنی بالکل ایک طریقے سے جو اس کا لفظی مفہوم ہے، یعنی وہ جلوہ افروز ہوگا، اس کی ہستی کسی نہ کسی پہلو سے سامنے آ جائے گی۔ اس طرح کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ صفیں باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، یعنی قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی، یعنی جب جہنم جو ہے اس کا وجود انسانوں کے قریب آ جائے گا، جو بھی اس کا علاقہ ہے، جو بھی اس کی جگہ ہے، اس دن انسان سمجھے گا۔ پھر اس میں اور ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس پر نوٹ دیکھ لیجئے، 19 نمبر نوٹ ہے، یعنی اپنے اس رویے کے باوجود یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی یوم الحساب نہیں ہوگا۔ یعنی عام طور پر موجودہ زمانے میں بھی لوگوں کا یہی رویہ ہے، یہی خیال ہے، اور خیال اور رویہ اس کو ذرا اس پہلو سے بھی سمجھنے لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک دن یوم حساب ہونا چاہیے اور ہو کر رہے گا۔ یہ ہم اس بات کا بار بار بعض اوقات اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جو امت مسلمہ ہے، بلکہ عیسائیت ہے، اسی طرح جو یہودیت ہے، تو دنیا کے تمام مذاہب رکھنے والے اصل میں آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوم الحساب پر یقین رکھتے ہیں۔ جب وہ یوم الحساب پر یقین رکھتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ان کو جو عمل کرنا چاہیے اس کے لحاظ سے کرنا چاہیے، وہ اس کا یقین بھی رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل میں وہ اس سے مختلف جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی عمل ان کا صادر کر رہا ہوتا ہے، ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس وقت کسی یوم حساب کے لیے تیار نہیں کھڑے ہوئے، تو عمل سے وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی یوم حساب نہیں آئے گا، کیونکہ اگر وہ عمل اس کے مطابق نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو اس کو نظر انداز کر رہے ہیں یا پھر اس کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ زبانی کلامی اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات انسان اس پہلو سے اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو مان رہا ہوں، لیکن ماننا اس کا اسی وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جب وہ عمل میں بھی اس کو ڈھال دے۔ آگے دیکھیے کہ ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یعنی جس زمین کی زینتوں اور جس کے بناؤ سے گھار پر ریجھے ہوئے ہو، یہ کوٹ کوٹ کر بالکل برابر کر دی جائے گی۔ استاد امام کے الفاظ میں نہ اس کے اندر دریا اور پہاڑ باقی رہیں گے، اور نہ وادی و کوثار، نہ باغ و چمن رہیں گے، اور نہ ایوان و محل، صرف صفا چٹ میدان رہ جائے گا۔ یعنی یہ صورتحال ہو جائے گی جو اس کی ایک تصویر کشی کوٹ کوٹ کر برابر کر دینے سے سمجھی ہے مولانا امین احسن اصلاحی نے، وہ یہی ہے کہ اس کے اندر جیسے ہم کسی زمین کو برابر کرنے کے لیے، مسطح کرنے کے لیے اس کو کسی چیز سے کوٹ کر برابر کرتے ہیں، اپنے صحن کو یا کسی علاقے کو، کسی جگہ کو، تو اسی طرح زمین، پوری کی پوری زمین کا یہی معاملہ ہوگا جو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے برابر کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، نہ اس میں درخت، نہ پہاڑ، نہ کوثار، جو بڑی بڑی بلڈنگز نظر آتی ہیں، نہ محل، اور اس نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ بالکل سیدھی اور برابر ہوگی، اور اس پر تمام خلقت جو ہے وہ اس وقت زمین سے اٹھ کر، یہ قبروں سے اٹھ کر باہر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ آگے بیان کیا ہے، اور یہ جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی، اس دن انسان سمجھے گا، اور اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل، یعنی وہ دن ہوگا جب انسان کو عقل آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ انسان کو اصل میں انسان کا معاملہ یہی ہے کہ موجودہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنے دور امتحان کو دیکھیں جس میں سے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم تیاری کر لیں گے، اسٹڈی کر لیں گے، اپنے کام کو پورا کر لیں گے، پھر اچانک وہ دن آتا ہے جب ہمیں پرچے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جب ہم کمرہ امتحان میں جا کر بیٹھتے ہیں تو اس وقت ساری چیزیں خیال آتی ہیں کہ یہ دن تو واقعی آ گیا ہے اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ تو یہ جو جب بالکل سامنے آ جاتا ہے وہ واقعہ، اس واقعے کا جب مشاہدہ ہم براہ راست کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ پر اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل ہے؟ اس دنیا میں تو ہم اس کا چانس ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ
ہم اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو دوبارہ کوشش کر کے اس میں کامیابی کی کوئی صورت پیدا کر سکتے ہیں اور اس غلطی کو دہرانے سے بچ سکتے ہیں. لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے اس کی تذکیر تنبیہ بار بار کی جاتی ہے. ہماری فطرت کے اندر ہے. اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اس کا اہتمام کیا ہے کہ یہ چانس دوسری دفعہ ملنے والا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک موقع اور دیا جائے گا. پھر اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا اے کاش، یعنی اس وقت اس کے پاس سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں باقی بچے گا. وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. پھر اس دن جو عذاب وہ پروردگار دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جوڑ بند اس طریقے سے باندھ دے گا کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، اور جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اس وقت اس سے بڑھ کر عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے. یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 21 نمبر کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. اس پر جو نوٹ ہے استاد گرامی کا، یہ امور متشابہات میں سے ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ راسخین فی العلم اس طرح کی چیزوں کے درپے نہیں ہوتے. جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، یعنی علم پر عبور رکھتے ہیں، علم کو سمجھتے ہیں، علم میں درک رکھتے ہیں، یعنی علم کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، صاحب علم ہیں، یعنی ایک سطحی سے علم سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ راسخین فی العلم ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں قرآن مجید نے دوسرے مقام پر واضح کیا ہے کہ وہ امور متشابہات کے درپے نہیں ہوتے. امور متشابہات کیا ہیں؟ یعنی وہ امور جو متشابہ ہیں، جو ملتے جلتے ہیں، اور ان کی سمجھ، ان کا فہم ہم پوری طریقے سے اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے، بس اشاروں سے اس کو کچھ سمجھ سکتے ہیں. اس پر ہم نے پہلے بھی بات کر رکھی ہے، لیکن ایک جملے میں اس کو واضح کر دیتا ہوں دوبارہ کہ امور متشابہات جیسے کہ یہاں پر بیان ہوئے ہیں 2-3. ایک بات یہ ہے کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یہ بھی ایک تصویر ہے. حقیقت میں اس کی تصویر کیا ہوگی وہ ہمارے فہم کے لحاظ سے کوٹ کوٹ کر برابر کر دیے جانے کے مفہوم میں اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن در حقیقت کیا ہوگا یہ پوری طرح ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. امور متشابہات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صاحب علم کی، غور کرنے والے کی بات ہی سمجھ میں نہ آئے. بات جتنی ہماری جو اس کا مفہوم ہے، مدعا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا. جلوہ فرما ہوگا یعنی پروردگار جیسے کوئی بڑی عظیم ہستی ہے سامنے آتی ہے تو وہ سامنے آئے گا. اب سامنے آنے کی کیا شکل ہے، اس کی مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں. کیا وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے، اس کو دوسرے موقعوں سے بھی واضح کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پروردگار جلوہ فرما ہوں گے. یہ اندازہ ہو گیا کہ پروردگار جو ہیں وہ انسانوں کے سامنے آئیں گے، ان سے ہم کلام ہوں گے. تو لیکن اس کی صورت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، یہ مفہوم پوری طرح ہمیں واضح ہو گیا. لیکن اس کی صورت کو ہمیں ٹٹولنے کی، ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری عقل، ہمارا شعور، ہمارا تجربہ، ہماری جو بھی مشاہدات ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. اور فرشتے کیسے صف در صف کھڑے ہوں گے؟ یعنی اسی طرح جیسے بادشاہ کے دربار میں ایک بادشاہ سامنے موجود ہوتا ہے اور درباری ایک طرف اور دوسری طرف کتار باندھے کھڑے ہوتے ہیں. بظاہر یہ شکل ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن کیا یہی ہوگی یا اس سے مختلف ہوگی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کہ اصل میں وہ ایسا دربار ہے جس میں پوری انسانیت کھڑی ہے. تو اس دربار کے اندر کیسے صورتحال ہوگی، اس پر ہمیں بہت زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے. مفہوم اس سے حاصل کر لینا چاہیے، لیکن خام خواہ کی اس میں ایسی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لیے پھر بعد میں مشکل کا باعث بن جائے. ایسی مشکل کہ جس کو ہم حل نہ کر سکیں لیکن الجھن ہمارے ذہن میں طاری رہے. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں آخری حصے کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری طرف وہ فرمائے گا اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ. یعنی یہ دیکھیے کہ یہ اب دوسری طرف کا ایڈ کر کے جو مفسر ہیں
مترجم ہیں استاذ گرامی، انہوں نے ہماری یہ مدد کر دی ہے کہ وہ بات ایک پہلو سے ہے اور اب یہ دوسرے لوگوں کے حوالے سے کیا بات ہے۔ دوسری طرف وہ فرمائے گا کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ اس میں جو مانوس الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ نفس کے لفظ کو سے آپ واقف ہیں، یہ اصل میں جان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، روح کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان کے معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن نفوس کو تشکیل دیا ہے، یعنی انسانوں کو جو تشکیل دیا ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے، وہ نفوس ہیں۔ تو وہ نفس مطمئن یعنی نفس مطمئن نفس جس کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ اس نے زندگی میں جو جس طریقے سے زندگی گزاری ہے وہ اللہ کے ارشادات کے مطابق، اللہ کے بیان کردہ احکامات کے مطابق، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حدود جو دائرے قائم کر رکھے ہیں اس کے اندر کھڑے ہو کر اس نے زندگی گزاری ہے۔ تو اس کے لیے ایسا جو نفس مطمئن ہوگا، جو اس موقع پر بھی مطمئن ہوگا، اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی راضی ہونے کی حالت میں، اس حالت میں کہ وہ اللہ تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہو۔ اور داخل کا لفظ بھی آپ ادخلی میں جو داخل کا لفظ ہے اس سے آپ واقف ہیں، عباد میں عبد سے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور جنت کے لفظ سے بھی آپ واقف ہیں۔ کم و بیش سارے ہی الفاظ ہیں کہ جن سے آپ واقف ہیں۔ نفس مطمئن کو آپ نے دوسری طرف دیکھیے تو دیکھ لیا ہے، اور اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ فرمائے گا اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل۔ یہ خطاب لائق توجہ ہے۔ اے نفس مطمئن والا جو خطاب ہے یہ لائق توجہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، مولانا امین اسم اصلاحی لکھتے ہیں اپنی تفسیر تدبر قرآن میں، اس خطاب سے ان کے نفس کی اس خاص صفت پر روشنی پڑ رہی ہے جس کی بنا پر وہ جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ اوپر آیات 15 تا 16 میں ان تنگ ظرفوں اور تھر دلوں کا حال بیان ہوا تھا۔ تنگ ظرف کہتے ہیں جو تنگ، یعنی تنگ کہتے ہیں چھوٹا، اور ظرف کہتے ہیں پیمانہ یا پیالہ یا برتن، ظرف اس کو کہتے ہیں۔ تنگ ظرفی یا کم ظرفی کا جو محاورہ ہماری زبان پر عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں اسی چیز سے ڈیولپ ہوا ہے کہ جب کسی کو انسان کوئی دیتا تھا، خیرات دیتا تھا، تو اس میں دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ جو کچھ بھی دینا چاہے اللہ کے نام پر دینا چاہے، یا اپنی فراخی کا اظہار کرنا چاہے، اپنی اللہ کے کسی حکم کی تعمیر کا اظہار کرنا چاہے، تو وہ جو پیمانہ، جو پیالہ جس میں ڈال کر وہ دے گا تو وہ تنگ بھی ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، تنگ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو تنگ ظرف اصل میں یعنی کم پیالے والے، اس کا لفظی مطلب یہ ہوگا، یا چھوٹے پیالے والے۔ تو اسی سے پھر محاورہ ہماری زبان میں بن گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اصل میں اپنے رویوں میں تنگی پیدا کرتے ہوں، کم ظرفی پیدا کرتے ہوں، چھوٹے پیمانے والے ہوں، یعنی وہ ان کا دل بڑا نہ ہو، ان کے اندر وسعت نہ پائی جاتی ہو، تو ان کے لیے تنگ ظرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا کم ظرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور تھوڑ دلوں یعنی کہ جن کا دل ذرا سی بات پر تھوڑا ہو جاتا ہو، ان کے اس کے اندر کشادگی نہ پائی جاتی ہو، ان تنگ ظرفوں اور تھوڑ دلوں کا حال بیان ہوا تھا جن کو نعمت ملتی ہے تو وہ بہک کر اترانے، یعنی بہکنا کہتے ہیں، یعنی جیسے انسان شراب پی کر یا نشہ کر کے وہ اپنے اس سے عقل و خرد سے ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ بالکل بہک جاتا ہے، بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، تو وہ بہک کر اترانے اور فخر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ اصل میں جس طرح شراب پی کر یا کوئی نشہ کر کے کوئی شخص الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، تو اسی طرح یہ جو اترانے والے ہیں یہ بھی در حقیقت انہی کی طرح بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ جو کچھ بھی اطراحٹ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، فخر اور غرور کا
اظہار کر رہے ہوتے ہیں پوری کائنات کے نظام کے اندر، پوری دنیا کے اور ان کی زندگی کے اور اخروی تناظر میں دیکھا جائے تو اصل میں وہ ان کی ساری باتیں بہکی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی عقل، کوئی سنجیدگی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور جب ذرا تنگی رزق کی آزمائش پیش آ جائے تو بالکل دل شکستہ ہو کر، دل شکستہ یعنی ٹوٹے ہوئے دل والے ہو کر خدا سے مایوس اور شاکی بن جاتے ہیں۔ شاکی شکایت کرنے والے، اور شاکی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انجام بیان ہوا۔ اب اس کے مقابل میں ان لوگوں کا حال اور انجام بیان ہو رہا ہے جن کے قدم تنگی اور فراخی دونوں کے حالات میں جادۂ حق پر استوار رہتے ہیں۔ جادۂ حق یعنی حق کا راستہ، حق کے راستے پر استوار رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ نعمت ملتی ہے تو وہ اس کو اپنے شکر کا امتحان سمجھتے ہیں، اور طغیان و فساد میں مبتلا ہونے کے بجائے، طغیان یعنی سرکشی کہتے ہیں، مقابلے پر کھڑے ہو جانا، اسی طرح فساد برپا کرنا، ابتری پیدا کرنا، مشکلات پیدا کر دینا، طغیان و فساد میں مبتلا ہونے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کے امتحان میں پورے اتریں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا ہے وہ بھی اللہ کے بندوں پر احسان کرے۔ اسی طرح اگر ان کو تنگی رزق سے سابقہ پیش آ جائے، یعنی واسطہ پیش آ جائے، ان کے سامنے آ جائے، سابقہ پیش آتا ہے، تو بے حوصلہ اور اپنے رب سے مایوس ہونے کے بجائے اس کو وہ اپنے صبر کا امتحان سمجھتے ہیں، اور جان کی بازی لگا کر کوشش کرتے ہیں کہ اس امتحان سے سرخ رو نکلیں۔ سرخ رو اصل میں سرخ چہرے والے، سرخ چہرہ کس کا ہوتا ہے؟ جو کامیاب ہوتا ہے، کامیابی کی خوشی میں اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اسی سے محاورہ بنا ہے سرخ رو ہونا۔ اس امتحان سے سرخ رو نکلیں، نہ دنیا میں ان کو اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ ہونا پڑے، نہ آخرت میں اپنے رب کے آگے۔ ان لوگوں کا دل چونکہ عسر و یسر یعنی تنگی اور آسانی اور نرمی و سختی دونوں طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی اور مطمئن اور ڈاما ڈول ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ڈاما ڈول یعنی متزلزل، کبھی ایک طرف کو جھک جانا، کبھی ایک طرف کو جھک جانا، ڈاما ڈول ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ ڈاما ڈول نہیں ہوتا بلکہ مطمئن اور ثابت قدم رہتا ہے۔ تعبیر فرمایا ہے یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے۔ تو یہ اس کی تفہیم میں نفس مطمئنہ کے حوالے سے جو تفسیر ہے، استاد گرامی نے احمدی صاحب نے اپنے استاد مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن سے اقتباس لیا ہے۔ اس کو میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ چونکہ اس کے اندر بار بار جو عام الفاظ سے ہٹ کر بعض الفاظ تھے ان کی میں نے تفہیم کرائی ہے آپ کو۔ اس وجہ سے وہ مفہوم جب ہم کوئی بات کی تفصیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جو رواں مفہوم ہے بعض اوقات وہ ذہن میں اس طریقے سے سامنے نہیں ہوتا۔ اس خطاب سے ان کے نفس کی اس خاص صفت پر روشنی پڑ رہی ہے، صفت پر پھر وہ یعنی خصوصیت پر، اس خطاب سے ان کے نفس کی اس خاص صفت پر روشنی پڑ رہی ہے جس کی بنا پر وہ جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ اوپر آیات 15 تا 16 میں ان تنگ ظرفوں اور تھڑ دلوں کا حال بیان ہوا تھا جن کو نعمت ملی ہے تو وہ بہک کر اترانے اور فخر کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جب ذرا تنگی رزق کی آزمائش پیش آ جائے تو بالکل دل شکستہ ہو کر خدا سے مایوس اور شاکی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انجام بیان ہوا۔ اب اس کے مقابل میں ان کا حال اور انجام بیان ہو رہا ہے، ان کا حال اور انجام بیان ہو رہا ہے جن کے قدم تنگی اور فراخی دونوں طرح کے حالات میں جادۂ حق پر استوار رہتے ہیں۔ نعمت ملتی ہے تو وہ اس کو اپنے شکر کا امتحان سمجھتے ہیں، اور طغیان و فساد میں مبتلا ہونے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کے امتحان میں پورے اتریں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا ہے وہ بھی اللہ کے بندوں پر احسان کریں۔ اسی طرح اگر ان کو تنگی رزق سے سابقہ پیش آتا ہے تو بے حوصلہ اور اپنے رب سے مایوس ہونے کے بجائے اس کو وہ اپنے صبر کا امتحان سمجھتے ہیں، اور جان کی بازی لگا کر کوشش کرتے ہیں کہ اس امتحان سے سرخ رو نکلیں، نہ دنیا میں ان کو اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ ہونا پڑے، نہ آخرت میں اپنے رب کے آگے۔ ان لوگوں کا دل چونکہ عسر و یسر اور نرمی و سختی دونوں طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی و مطمئن اور ڈاما ڈول ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اس وجہ سے
اس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے۔ تو پورا مفہوم اس کا آپ کے سامنے انشاءاللہ آ گیا ہوگا۔ یہ سورہ مکمل ہو گئی، اور اب ہم اس کی تکمیل کے بعد اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کے لیے ہم نے ہمارے لیے ایک عنوان قائم کیا ہے۔ اس کے بعد کوئی اگر سوالات ہوں گے سورہ سے متعلق تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا ہے اس میں جو سب سے ایک اہم بات ہم سے متعلق ہوتی ہے وہ ہے جو ہم سب کا انسانوں کا عمومی رویہ، عمومی رویہ یعنی عام رویہ جس میں عام طور پر انسان مبتلا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان آیات سے بھی واضح ہے، اور ہم ہر روز اپنے سامنے اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اپنے وجود پر بھی نظر ڈالیں تو اپنا وجود بھی اس کی شہادت دیتا ہے، اور ہم اپنے خارج میں بھی دیکھیں تو دوسرے لوگ بھی اسی نوعیت کے معاملات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا رویہ ہے؟ رویہ یہ ہے کہ جب ہمیں کامیابی ملتی ہے، جب ہمیں نعمت ملتی ہے، جب ہمیں کوئی آسائش ملتی ہے، آسائش یعنی آسانی، کوئی راحت، کوئی اس طرح سہولت، جب کامیابی اور آسائش ملتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اپنا ایک استحقاق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی کنٹریبیوشن کا ایک طریقے سے صلہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک رویہ ہے۔ جب اس کو کامیابی اور آسائش ملتی ہے تو وہ فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے بجائے اس کو ناکامی اور تنگی ملے تو پھر اس پر کیا رویہ طاری ہوتا ہے؟ تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور نامراد ہو جاتا ہے۔ تو یہی دو رویے ہیں، یعنی مایوسی جب اس کو آتی ہے تو یا کوئی چیز چھن جائے، کوئی کامیابی اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا کوئی مصیبت مشکل اس کے اوپر آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، تو اس پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رویہ مایوسی کا ہوتا ہے اور نامرادی کا ہوتا ہے۔ تو یہ دو رویے ہیں جس کو ہم ہر روز ہر وقت صبح و شام اپنے وجود کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے سے ہم ہر روز گزرتے ہیں، اور شاید ہی کوئی انسان ہو جو اس میں سے نہ گزرتا ہو۔ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے ایک ہی نوعیت کی آزمائش سے گزارتے ہیں، یعنی ان کو کامیابیاں دیے چلے جاتے ہیں، اور وہ آسائشیں دیے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی پوری زندگی انہی آسائشوں اور کامیابیوں میں گزارتے ہیں، اور پھر اس پر جو بھی ان کا رویہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے لیے طے کر دیں کہ ان کو تو پوری زندگی کے لیے صبر کی آزمائش ہی میں سے گزارنا ہے۔ تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کی مثالیں بھی دنیا کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں، اور سب نے دیکھی ہوں گی اس نوعیت کی مثالیں۔ تو اس لیے لیکن عموم میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو بعض اوقات کامیابی آتی ہے، بعض اوقات راحت ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، اور بعض اوقات اس کے اوپر ناکامی اور تنگی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مشکل کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مصائب آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں انسان کی زندگی کا جزو ہیں ایک طریقے سے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو کامیابی ملتی ہے، جب اس کو نعمت ملتی ہے، تو وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور نامرادی میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ اس سے وہ نعمت چھن جائے یا اس پر کوئی اور مصیبت آ جائے۔ اس کو مزید چونکہ یہ ایک ایسا رویہ ہے، اور آگے جا کے ہم اس پر بات کریں گے اس گفتگو کے اینڈ پر، کہ اسی پر انحصار ہے اصل میں، کیونکہ یہ عام رویہ ہے، اور یہی معاملات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے آگے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے ہمارا۔ تو اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی لینا چاہیے، اور اپنی زندگی کو خاص طور پر اس کے لحاظ سے استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ فخر و غرور کیا ہے۔ یہ اصل میں آپ کی اندرونی نفسیات یا اندرونی احساسات ہیں جو مختلف مظاہر کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح مایوسی و نامرادی کیا ہے؟ وہ بھی انسان کے اندرونی احساسات، اندرونی رویے ہوتے ہیں جو اصل میں مختلف
اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اصل میں اگر ہم اپنے اندرون کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے شعور کو ٹیون کر لیں، اس کو بہتر کر لیں، تو ہمارا عمل اس کے نتیجے میں بہتر ہو سکتا ہے۔ اور کامیابی، میں دوسری بات اس میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو مزید سمجھنے کے لیے، کہ اگر ہم غور کریں تو تاکہ یہ تفصیل بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے واضح ہو کہ کن کن مسئلوں کے اندر گرفتار ہو کر ہم بعض اوقات فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مایوسی و نامرادی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں، یعنی وہ مظاہر کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو اصل کے لحاظ سے یا ملتی ہیں یا اس سے چھین لی جاتی ہیں یا نہیں ملتی۔ اس میں زندگی تو ہے ہی ایک بڑی نعمت، زندگی کے بعد ہی آگے کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے۔ تو وہ بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ بعض انسانوں کو دے کر چھین لیتا ہے اور بعض انسانوں کو نہیں دینے کے بعد ان کو دے دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے کہ انسان کی وجاہت، اس کی خوبصورتی، اس کی اٹریکشن، یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا داد ہوتی ہے۔ تو حسن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ جس کو ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک خاص فخر میں مبتلا کر لیتا ہے، اور جس کو نہیں ملتی وہ اپنے آپ کو ایک دوسری جگہ پر محسوس کرتا ہے، مایوسی کی جگہ پر محسوس کرتا ہے، جو کسی حسین کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایک موقع حسن ہے اپنے حوالے سے بھی اور خارج کے حوالے سے بھی۔ اسی طرح ہم جب خارج میں مقابل میں دو افراد کو دیکھتے ہیں، ایک وجیح ہے، خوبصورت ہے، تو وہ ہمارے لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور جو اس کے مقابلے میں کم تر ہے اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے اس کی اہمیت کم تر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم روز مرہ گزرتے ہیں۔ تو ایک ہمارے اپنے حوالے سے بھی، ہمارے خارج کے حوالے سے بھی حسن، خوبصورتی، جمال، وجاہت، یہ چیز ہے۔ دوسری چیز ہے نسل۔ حسب و نسب اصل میں کیا ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا خاندانی سلسلہ ہے، ایک شخص ایک خاندان میں پیدا ہوا، دوسرا شخص دوسرے خاندان میں پیدا ہوا، تو یہ کسی خاندان میں پیدا ہو جانا، اس کو بھی عزت کا، اس کو بھی شرف کا، اس کو بھی کامیابی کا، اس کو بھی فخر کا، غرور کا ایک سبب تصور کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے، اسی طرح حسب و نسب بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ میں نے کس والدین کے ہاں پیدا ہونا ہے، کس علاقے میں پیدا ہونا ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، میری صورت شکل کیا ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں سے کوئی کسی چیز میں بھی میرا اختیار نہیں ہوتا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ تو جب ساری کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی کے فیصلے سے مجھے ملتی ہیں، تو پھر مجھے نہ ان پر اترانا چاہیے، نہ ان پر کسی مایوسی کا شکار ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ دولت ہے، اور دولت بعض اوقات انسان کو وراثت میں مل جاتی ہے، یعنی وہ کسی امیر گھر میں پیدا ہوگا تو وہ دولت اس کے آگے پیچھے ہوگی اور وہ اسی کو استعمال کرے گا، اور اسی طرح بعض اوقات اسی دولت کو استعمال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کے وہ اپنے لیے مزید دولت کا اسباب کے سامان پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دوسرا ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے گھر میں پیدا کیا ہے جہاں پر دولت موجود نہیں ہے یا کم ہے، اور پھر اس کے لیے آگے زندگی میں اور مشکلات آ گئی ہیں دولت کو کمانے کے حوالے سے۔ تو یہ بھی ایک جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے سے دولت دی ہے وہ بھی اللہ کی عنایت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو مختلف اسباب کے ذریعے سے دولت فراہم کی ہے وہ بھی اللہ کی عنایت ہے۔ تو کچھ انسانوں کو یہ عنایت دی ہے، کچھ انسانوں کو دی نہیں، اور کچھ انسانوں کو دے کر لے لی ہے۔ تو یہ دولت ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اقتدار ہے، یعنی انسانوں کو اقتدار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ اس پر بھی انسان فخر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر اس سے چھن جائے تو اس کے اوپر مایوسی اور نامرادی طے ہو جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے۔ اقتدار سے مراد یعنی پوری قوم کا بھی اقتدار ہو سکتا ہے، کسی قبیلے کا بھی اقتدار ہو سکتا ہے، کسی خاندان کا بھی اقتدار ہو سکتا ہے، کسی ٹیم کا بھی اقتدار ہو سکتا ہے، کسی کمپنی کا بھی اقتدار ہو سکتا ہے، کوئی بھی اقتدار، یعنی جس میں آپ لوگوں پر ایک طریقے سے برتری کی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ پوزیشن جو ہے وہ پوزیشن بعض اوقات ملتی ہے انسانوں کو، اور بعض اوقات اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو پہلو ہے وہ اسی پہلو سے
وہ علم ہے. یعنی علم بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص ذہانت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہوتا ہے، وہی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ علم کو حاصل کریں، علم کو حاصل کر کے پھر اس کو آگے بڑھائیں. تو وہ صلاحیتیں ظاہر ہے کہ ایک بڑے عالم بننے کی صلاحیت، ایک بڑے سائنسدان بننے کی صلاحیت، یا کسی بھی فیلڈ کا ایک بڑا صاحب علم بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو نہیں ملتی. تو وہ کچھ لوگوں کو ملتی ہے، اور انہی لوگوں کو جس طرح باقی صلاحیتیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو ملتی ہیں جو علماء کو نہیں ملتی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہوا ہے، کیونکہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے اس دنیا کا. تو اس میں علم کی ایک بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اس دنیا میں آ کر انسان کو اللہ تعالیٰ جو اسباب، جو حالات، جو معاملات فراہم کرتے ہیں، تو اپنے اساتذہ کے ذریعے سے، باقی حالات، یونیورسٹی، اسکول اور دیگر ذرائع سے ان علوم کا اکتساب کرتا ہے، ان کو حاصل کرتا ہے. تو یہ بھی جو مواقع فراہم ہوتے ہیں یہ بھی پروردگار کی طرف سے ہوتے ہیں. ایسا بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ذہین بچے ہوں گے لیکن ان کو تعلیم کا موقع ہی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے وہ علم کو اس سطح پر نہ حاصل کر سکیں گے، نہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جن کو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں وہ علمی لحاظ سے اس قابلیت کو نہیں رکھتے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو علم ایک چیز ہو گئی. اسی طرح اولاد ہے. اولاد بھی بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ عنایت نہیں فرماتے. اور اسی طرح بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت جو ہے وہ عطا کر کے واپس چھین لیتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی اولاد نرینہ ہو، یعنی لڑکوں کی صورت میں ہو، لڑکیوں کی صورت میں ہو، کم ہو، زیادہ ہو، تو یہ ساری مختلف چیزیں، اور اچھی اولاد ہو، صحت مند اولاد ہو، اس میں بیمار بچہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اسی طرح شہرت ایک اور چیز ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مشہور کر دیتے ہیں، اس کا ذکر بڑھا دیتے ہیں، لوگوں میں ان کو پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے. اس کا سبب بھی وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں، وہ حالات ہوتے ہیں جو ارد گرد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد پیدا کر دیے ہوتے ہیں. تو کسی کو شہرت ملتی ہے اور کسی کو بری شہرت ملتی ہے، اور کسی کو شہرت نہیں ملتی، یعنی بدنامی بھی ملتی ہے، اچھی شہرت بھی ملتی ہے، نیک نامی بھی ہوتی ہے. اور کوئی بالکل انجان اور نہ جانا ہوا شخص یا جس غیر معروف انسان کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزار کر اپنی آخرت تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ مختلف مظاہر ہیں، ان میں آپ کچھ اور کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. یہ تفصیل بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب کو مل رہی ہوتی ہیں یا ہم سب سے چھین رہی ہوتی ہیں. یعنی ان میں سے یہ چارے سب چیزیں آپ لسٹ کر لیں. اس لسٹ میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ان میں سے یہ چیزیں اس قدر ہم کو ملی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں نہیں ملی. اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اس جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ ان میں سے یہ چیزیں تو میں ان سے محروم ہی رہا ہوں، یہ مجھے ملی ہی نہیں. اور اسی طرح یہ اپنے آپ کو دیکھنے کی بات ہے. اسی طرح ہم خارج میں دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، تو ہمیں دونوں طرح کے لوگ نظر آئیں گے جن کو یہ چیزیں بمقدار وافر ملی ہوں گی، اور کسی کو ایک چیز ملی ہوگی، کسی کو دوسری، کسی کو تیسری. اور بعض انسان اللہ کی ان پر ایسی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو ساری کی ساری چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی بے شمار چیزیں اللہ کی نعمتیں بیک وقت ملی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان پر انعامات کی نوعیت کیا ہے. اور اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں سے کوئی نعمت بعض لوگوں کو نہیں ملی ہوتی. تو کئی پہلو ہیں، کئی مثالیں ہیں اس کی، جو آپ کو کئی کیٹیگریز ہیں اس کے نتیجے میں جو آپ کر سکتے ہیں. اب اس پورے تناظر میں ہمارا مطلوب رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہے ہمارا مسئلہ، اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو چند باتیں ہیں جو میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جیسے کہ بتا دیا گیا کہ ہمیں یہ کامیابی اور آسائش والی آزمائش بھی دی گئی ہے اور ناکامی اور تنگی والی آزمائش بھی دی گئی. یہ دونوں آزمائشیں ہمارے لیے دنیا کے اندر موجود ہیں. اب یہ آزمائشیں موجود ہیں، اب ان آزمائشوں میں سے ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. کامیاب ایسے ہی ہوں گے، یعنی آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے، جب ہم بڑے اطمینان کے ساتھ ایک نفس مطمئنہ کی حیثیت سے جا کر وہاں پر اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے. تو اس کی صورت کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. ایک بات یہ ہے
کہ کامیابی اور ناکامی کو من جانب اللہ سمجھیے، یعنی اسی سے بنیادی مسئلہ ختم ہو جائے گا جب ہم اپنے شعور میں، اپنے دل میں اس بات کو ڈال لیں کہ مجھے ملنے والی نعمت کی ہر چیز اصل میں پروردگار کی طرف سے ہے۔ مجھے والدین ملے ہیں، مجھے شکل و صورت ملی ہے، مجھے ٹھکانہ ملا ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے آواز ملی ہے، مجھے سماعت ملی، جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، علم ملا ہے، دولت ملی، صلاحیت ملی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی دوسرے کو اگر نہیں ملی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے میرے لیے نہ فخر کی کوئی بات ہے، اور اگر مجھے کوئی ان میں سے چیز نہیں ملی فرض کریں تو اگر نہیں ملی تو اس پر مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پروردگار کا فیصلہ ہے۔ میری زندگی، میرا وجود سر تا سر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہم کو اپنی تمام انعامات کو اور تمام محرومیوں کو من جانب اللہ سمجھنا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے، طے کر لینا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو اسی سے اگلا اسٹیپ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، بہت وضاحت کے ساتھ، بڑے واضح الفاظ میں اس جگہ پر بھی اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی بتا دیا ہے، اور ہماری فطرت بھی اس پر شہادت دیتی ہے کہ کامیابی اور ناکامی اصل میں آزمائش ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ خدا کے نظام سے الگ ہو کر بھی اس کو دیکھا جائے، اگر الگ نہیں ہونا چاہیے، میں محض تفہیم و مدعا کے لیے بات کر رہا ہوں، تو عقلی رویہ کیا ہے؟ عقلی رویہ یہی ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، اچھے جتنی زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، تو وہ اسی صورت میں بہتر گزار سکتا ہے کہ جب وہ اس کو آزمائش سمجھے گا، امتحان سمجھے گا۔ اگر وہ اس کو آزمائش کی بجائے کچھ اور سمجھنا شروع کر دے گا تو وہ اگر فخر و غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے گا، دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بن جائے گا، یا مایوسی اور نامرادی میں مبتلا ہو کر اپنے لیے مشکل اور مسائل کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے عقل میں بھی دیکھا جائے تو یہی رویہ بہترین ہے۔ تیسری بات جو اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ کامیابی پر شکر اور ناکامی پر صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جب بھی انسان کو یہی دو رویے ہیں جس سے، یعنی یہی دو معاملات ہیں جن سے انسان کی پوری زندگی عبارت ہے کہ اس کو یہ کامیابی کی جو آزمائش ہے وہ بھی آتی ہے اور ناکامی کی آزمائش بھی آتی ہے اس کے اوپر، لیکن اس کا جو رویہ ہے وہ رویہ کیا ہونا چاہیے کہ کامیابی آئے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور ناکامی آئے تو اس پر اللہ کی طرف سے مدد کی دعا کرے اور اس پر صبر و برداشت کا رویہ اختیار کرے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ شکر کرنے والوں کے لیے کیا طریقہ ہے، یعنی کیسے شکر کیا جائے؟ یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا جائے، الفاظ سے اس کا اظہار کر دیا جائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کا بار بار اظہار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل میں ہمیں کس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے؟ عمل میں اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ دو ہی جگہیں ہیں کہ عجز پر کھڑے ہوں، یعنی ہم ایک اپنے آپ کو عاجز انسان سمجھیں، اس کا مستحق نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی عنایت ہے اور ہم اس کا حق نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں دیتے، لیکن اللہ نے عنایت فرمائی ہے، ہم عاجز انسان ہیں، اللہ جب چاہے یہ چیزیں ہم سے چھین سکتا ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو دے رکھا ہے، ہم ان پر اپنا قبضہ نہیں جما سکتے، اللہ جب چاہے۔ اس معاملے میں ہم بالکل عاجز ہیں اور ہم ہر پہلو سے عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دی ہے، کسی وقت میں یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، تو اس کو صرف جو دولت ہی تک محدود نہ رکھیے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ علم دیا ہے، اسی طرح کوئی صلاحیت دی ہے، اسی طرح کچھ اور چیز سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس میں دوسروں کو شریک کیجیے، اور دوسروں کو شریک کریں گے اللہ کے لیے شریک کیجیے کہ یہ اللہ ہی کی عنایت ہے، یہ اللہ ہی کا فضل تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر آیا، اور میں باقی انسانوں کو، اپنے بھائیوں کو، باقی لوگوں کو اس کے اندر شریک کر رہا ہوں، گویا کہ شکر کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو اسی طرح جو صبر کرنے والوں کا طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ برداشت کا رویہ اختیار کریں، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو قابو کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کا، مناجات کا، نماز سے مدد حاصل کریں، یہ تعلق قائم رکھیں، یعنی اس کے لیے
ان کے لیے اس کے سوا، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس خارج میں جانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ میں کو قابو میں رکھیں گے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں گے۔ اسی وجہ سے یہ جو بعض عارف بیان کرتے ہیں کہ صبر کی آزمائش جو ہے وہ آسان ہے شکر کی آزمائش سے، کیونکہ صبر کی آزمائش میں انسان کو اپنی ذات تک ہی محدود ہونا ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نسبتاً زیادہ بڑھتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مناجات کے زیادہ رواں تعلق کے اندر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دل کے جذبے کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں اس کی بات کو نہیں بھی قبول کرتے تب آخرت میں اس کے لیے اجر کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور شکر کا جو کرنے والوں کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ نسبتاً مشکل ہوگا، کیونکہ باقی معاملات کی وجہ سے غفلت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، پروردگار کی طرف سے غفلت کے بھی اور اپنے جو ریگولر معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی غفلت کے امکانات اس کے ہاں زیادہ ہو جاتے ہیں۔